إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ایک سوال عموماً ہمارے یہاں آیا کرتا ہے، بعض دفعہ تو ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے، بعض دفعہ سوچنے سمجھنے والے مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر اللہ پاک شیطان کو پیدا نہ کرتا تو ذرا انسان سکھ کا سانس لے لیتا، 4 دن ذرا سوکھے گزار کے چلا جاتا۔ تو شیطان کو کیوں پیدا کیا اللہ پاک نے؟ اگر اسے دنیا میں امن چین انصاف اور ساری چیزیں چاہیے تھیں تو پھر شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی خود ہی گڑبڑ کر دی ساری اسکیم کی، یہ سوال۔ تو میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کو ہی کیوں پیدا کیا؟ دنیا ٹھیک ٹھاک امن سے چل رہی تھی، اللہ کی تسبیح ہو رہی تھی، آسمان کا چپا خالی نہیں تھا، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے، گناہ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابلیس نے بھی تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہے نا، اس بیچارے سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔ تو وہی اگر کہہ دے اس نے کہا ہے، اسی کو پیدا نہ کرتے اللہ پاک تو کیا کمی تھی؟ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تحمید و تسبیح ہر وقت ہو رہی ہے، تو اب ایک نئی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب آدم علیہ السلام کے معاملے میں وہ سارا مسئلہ گڑبڑ ہوا، اس کے لیے اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کے ذریعے جس کو پیدا کر کے تو نے میرا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو اعتراض ہم سے پہلے ابلیس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے پہلے وہ تھا، ہم بعد میں آئے، وہ یہ سوال کرے کہ اس کو کیوں پیدا کی۔ تو اس سوال کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہ جو ابلیس تھا یہ تھا جن۔ اچھا، جنوں اور فرشتوں میں بہت تھوڑا فرق، 19-20 کا فرق۔ یہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے، آگ سے نہیں، آگ کی لپٹ سے۔ جو آگ کے اوپر ایک گرم زون ہوتا ہے نا، ایسے وہ دھوپ ہو تو وہ نظر آتا ہے ویسے، اس سے اس کو پیدا کیا، انویزیبل جو ہے لیئر سے، گرم لیئر سے۔ تو بڑا لطیفہ، یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، فرشتے اور جنات ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابلیس جبرائیل کو دیکھ لیتا ہے، جبرائیل ابلیس کو دیکھ لیتا۔ غزوہ بدر میں ایسا ہی ہوا تھا۔ تو یہ بڑے قریب قریب ہیں۔ ابلیس اپنی عبادت اور اطاعت کی بنیاد پر فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، یہ بات طے شدہ۔ اس لیے جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا نا، تو ایک تو وہ اماراتی ہیں جو یہاں کے پیدائشی اماراتی ہیں، ایک وہ ہیں جو باہر سے آ کر پھر پاسپورٹ لے لیتے ہیں، کہلاتے وہ بھی اماراتی ہیں۔ جو بھی قانون بنتا ہے پھر سب کے لیے بنتا ہے۔
اسی طرح یہ جو ہے یہ جنات سے ترقی کر کے فرشتہ بن گیا تھا، لہذا فرشتہ کہلاتا تھا، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو یہ اس حکم میں شامل تھا۔ لیکن فرشتہ بن جانے کے باوجود اس کی جنیت کدھر نہیں گئی تھی۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا نا کہ میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا، وہ میری انسانیت کہیں نہ کہیں پھر حرکت میں آ جاتی ہے اور مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، چاہے میں کتنا بھی نیک ہوں۔ تو اس سے جو حرکت سرزد ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اصلاً کان من الجن، اس کی اصلیت جن تھی، فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتوں کے اندر نافرمانی کا جو عنصر ہے، جو اپلیکیشن ہے، وہ ڈسیبل ہے، وہ کر سکتے ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا امر اللہ پاک ان کو دیتا ہے، اور وہ اس امر میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ طے شدہ بات ہے، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ نافرمانی کر سکتا تھا، اور یہی اس کا کمال تھا کہ نافرمانی کر سکنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود اس نے نہیں کی ساری زندگی، جب تک آدم علیہ السلام والا پھڈا نہیں پڑا، اور ترقی کر کے جنات میں ہو گیا۔ اچھا جنات اپنا فرشتوں میں ہو گیا، جب فرشتوں میں ہو گیا تو یہ بہت بڑا خطیب تھا ان کا۔ فرشتوں میں خطابت کی صلاحیت نہیں ہے، فرشتوں میں صرف جبرائیل امین قرآن کے حافظ ہیں، باقی فرشتے پڑھ نہیں سکتے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ملے تو اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ کلام الہی جو ہے وہ ان کے اندر سے ہو کے گزرے۔ بڑی پیاس ڈھونڈتے پھرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ ڈھونڈتے پھرتے، اور پھر ایک جگہ جب انہیں مل جاتی ہے کوئی جماعت ایسی جو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے تو وہ پھر بلاتے ہیں سب، وہ یا فلاں جگہ پہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب اللہ پڑھی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ پھر ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے جاتے ہیں فرشتوں کے اندر، آسمان تک وہ پہنچ جاتے۔ اسی طرح فرمایا کہ منہ جو ہے وہ صاف کر کے نماز کے لیے آیا کرو، قرآن ان کو کھینچتا ہے فرشتوں کو، اور تمہارے منہ کی بدبو ان کو بھگاتی ہے، ان کو اذیت مت دیا کرو، انہیں بھی ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے جس سے انسانوں کو ہوتی ہے، یعنی انہیں بھی بدبو آتی ہے، تو منہ صاف کر کے آیا کرو۔ اسی لیے کچا پیاز کھا کر آنے سے، تھوم کھا کر آنے سے منع کیا گیا۔ تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، فرشتوں میں شامل ہو گیا، اور پھر وہ ان کا خطیب الملائکہ تھا۔ وہ جب درس دیتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ فرشتے غش کھا کے گر پڑتے تھے جب وہ اللہ کی عظمت بیان کیا کرتا تھا۔ اور پھر پہاڑ جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ پھر پہاڑ کے تلے آ ہی گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ ہر بندے کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں کوئی بھی بندہ جو بھڑک اٹھتا ہے۔ مختلف جو میٹلز ہیں ان کے مختلف بوائلنگ پوائنٹ ہے نا، میلٹنگ پوائنٹ ہے ان کے۔ اسی طرح ہر انسان نیک ہے یا بد، کوئی تھوڑی سی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی زیادہ، پھر کوئی اس سے زیادہ، کوئی پھر بہت زیادہ غصے والی ہو تو غصے میں آتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر بھی گناہ کے لیول ہے مختلف، جہاں پہ پھسل جاتا ہے۔ ابلیس کا جو مسئلہ تھا، اس نے ایک اعتراض کیا، اس نے کہا جی اسے انکار کا حق تھا نا، آپشن تھا اس کے پاس، فرشتوں کے پاس نہیں تھا، حکم ہوا وہ سجدے میں گر گئے، یہ سب کھڑے رہے۔ میں ما منعک اللہ تسجد، کہا تمہیں کس نے روکا ہے کہ سجدہ نہ کرے؟ اب وہ شیطان ہے لیکن اسے پتہ کہ اللہ پاک کو سچی بات پتہ چل جاتی ہے، وہ ہماری طرح بہانہ بھی کر سکتے کپڑے پلیت ہیں، یا آپ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا تو میں نے سمجھا کہ چونکہ میں جن ہوں شاید مجھے آپ نے نہیں کہا، کر سکتا تھا نا بہانہ، وکیل کرتے ہیں نا، نہیں کیا، اس نے سچ بول دیا۔ قال انا خیر من، میرے دل میں ایک بات، جب تک اس کو سیٹسفائی نہ کیا جائے تب تک میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے ذرا کلیئر کریں آپ کہ یہ صاحب جن کو آپ مجھے سجدہ کروا رہے ہیں، یہ کس چیز میں مجھ سے زیادہ ہے؟ تجربہ زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، عبادت زیادہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو ویسے ہی پسند کر لے، کوئی پابندی ہے؟
وہ عبادت دیکھے گا، وہ تخلیق کوئی آدم علیہ السلام کا قصور تھا کہ پہلے پیدا نہیں ہوئے، جب اللہ نے پیدا کیا تب پیدا ہو گئے، وہ جتنا انہیں وقت دیا بس اتنا ہی وقت دیا اس میں۔ تو یہ کسی کی پسند ناپسند کا معاملہ نہیں ہوتا کہ جی فلاں جو ہے بہت پرانا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو بہت سارے عبادت گزاروں سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر بہت زیادہ قربانی دے کر آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس گناہ میں سے جو گناہ بہت میٹھا ہوتا ہے اس میں سے اللہ کی خاطر نکل کر آیا، اس لیے اللہ کو عزیز ہوتا ہے۔ تو اس میں اس نے پھر کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں وہ موحد ہے، اس نے نہیں کہا کہ نہیں مجھے فلاں نے پیدا کیا اور اس کو فلاں نے پیدا، آپ نے مجھے پیدا کیا اور اس کو بھی پیدا کیا، مجھے آگ سے اس کو مٹی سے۔ اسجد لمن خلقت طینا، اب آپ میری عبادت کا صلہ یہ دیں گے کہ مٹی کو مجھ سے سجدہ کروائیں گے؟ آپ کی بات تو میں نے کبھی انکار نہیں نہ کیا، یہ تو انسان کی جرت ہے کہ خدا کو انکار کرتا ہے۔ شیطان نے اللہ کو انکار نہیں کیا کہ میں آپ کو سجدہ نہیں کرتا، یہ صرف انسان کرتا ہے ایسے۔ تو قال اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں اس آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا جو گلی سڑی بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام اس کے سامنے ہی بنے تھے۔ کان یطیف علیہ شیطان، کان یطیف علیہ ابلیس، ابلیس آ کے چاروں طرف سے گھوم کے دیکھا کرتا تھا اور کہتا تھا خلقت لامر عظیم، جتنی توجہ سے تمہیں اللہ بنا رہا ہے نا، کوئی بڑا ہی مشن ہے، کوئی بڑا ہی کام لے گا تجھ سے۔ اب اسے وہ کرسی کی بھی فکر تھی، اس لیے کہ اب دو ہو گئے نا، پہلے وہی اکیلا تھا، باقی سارے فرشتے تھے۔ اب جب دوسرا بھی پیدا ہو گیا تو آپ کو پتہ نا، بچہ جب گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو سارا وہی لاڈلا ہوتا ہے، اس کے بعد جب دوسرا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کا بہن بھائی، اور پہلے تو اسے بڑا اچھا لگتا ہے نا، میرا بہن ہے، میرا بھائی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ماں کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، ذرا سا روتا ہے تو تڑپ اٹھتی ہے، دوڑتا ہے، مجھے دور دھکا دے کے اس کو اٹھاتی ہے، کہتا ہے یہ تو میرا ہی بھائی رقیب نکلا ہے گھر میں، پھر وہ چلتے چلتے اس کی آنکھ میں انگلی مار دیتا ہے، اس کا فیڈ اٹھا کے چھپا دیتا ہے کہیں، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ پھر ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو پیار دیتے ہیں تو پچھلے بچے کے اندر ضد مت پیدا کریں، آپ اس کو بھی پیار دیں تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ اس گھر میں اب اس کی ویلیو کم ہو گئی۔ ہمارے یہاں حکمت ہے نہیں، بچوں کو پالنے کا کوئی طریقہ نہیں، پھینٹی جو ہے امرت دھارا ہے، بہترین علاج ہے، جس سے چپ بھی کرایا جا سکتا ہے، بات بھی منوائی جا سکتی ہے، لیکن نفسیات کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ وہ گھر میں دشمنی پلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس نے میرے ماں باپ چھین لی۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو اللہ نے مجھے تیرا تابع دار بنایا، ظاہر ہے نا دونوں میں سے کوئی ایک اوپر ہوگا نا، تو میں تیری بات نہیں مانوں گا، پہلے اس نے طے کر لیا تھا، اور اگر تمہیں میرا تابع دار بنایا، میرے تابع کیا تو میں تمہیں گمراہ کروں گا، یعنی تجھے اللہ کا محبوب نہیں رہنے دوں گا، یہ جتنی توجہ سے تمہیں بنا رہا ہے کوئی چند چڑھا کے دکھاؤں گا میں تم سے، پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ لہذا اس نے وہی کیا اور اس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا، ویری سوری، آپ یہ ثابت کر دیں یہ مجھ سے اچھا ہے تو میں سجدہ کر لوں گا۔ اس پہ پھر اس نے کہا، جب اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بات ہے، تو نے یہاں تکبر کیا، قال فاخرج منها ما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہاں تکبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے تیرے لیے، یہاں سے دفع ہو جاتا، نکل جائے یہاں سے۔ اس نے کہا کہ سرکار وہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہے، اس کو ثابت کرنے کا تو کوئی موقع دینا، آپ بڑے عدل کرنے والے ہیں، بڑے انصاف کرنے والے ہیں، اب آپ خدا ہیں، آپ میرے اوپر اتھارٹی جما سکتے ہیں،
مجھے ابھی سے بھی نیست و نابود کر سکتے ہیں، آپ بالکل کر سکتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن اب عدل کا تقاضا تو یہی ہے نا، میں نے ایک دعویٰ کیا تو مجھے ٹائم تو دینا، میں ثابت کروں کہ یہ گھٹیا انسان ہے اور میں افضل ہوں۔ اب یہ بھی اللہ پاک کی انا کا مسئلہ تھا۔ بھئی اگر اللہ پاک کو پتا ہو کہ مال کھوٹا ہے، گاہک سے جب جاتا ہے دکان پہ اور دکاندار اصلی مال اسے دیتا ہے تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، جس طرح مرضی چیک کر لے، لیکن اگر 2 نمبر ہے تو کہتا ہاتھ نہیں لگانا بھائی صاحب، ایسے ہی خریدنا تو خرید لو، اسے پتا ہے اس کا رنگ یہ اگلتا ہے، کچا رنگ ہے۔ اب یا تو اللہ پاک کہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے بس رہنے دو جانے دو، نہیں اعتماد کے ساتھ پیدا کیے، کہا اچھا ٹھیک، قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے ٹائم دیں پھر آپ، جب تک یہ انسان پیدا ہوتے رہے نا، الی یوم یبعثون، مرے پھر دوبارہ اٹھا جائے، تب تک مجھے اس کا موقع دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک تمہیں مہلت دے دی گئی۔ تو یہ ایک امتحان ہے، یہ وہی امتحان ہے کہ بہتر کون ہے۔ اب یہ کہ شیطان کو کیوں پیدا کیا، تو شیطان ایک نہیں تھا، ایک نسل تھی جنوں کی، شیطان کو اکیلا پیدا نہیں کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اس سے پہلے ہم جنوں کو پیدا کر چکے تھے نار سموم سے۔ تو وہ تو جنوں کی پوری نسل میں سے ایک جن جو ہے وہ باغی ہوا اور وہ شیطان کہلایا۔ اسی طرح انسان بھی ایک نسل ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے، وہ جنوں میں سے شیطان تھا، کوئی الگ نہیں پیدا کیا گیا تھا ہمارے لیے۔ اس نے جنوں کے خلاف بہت جہاد کیے ہوئے، وہ فرشتوں کے لشکر کی قیادت کرتا تھا، جنات کے اندر بڑی طاقت ہوتی تھی، فرشتے جاتے تھے، کچھ کو مار دیتے تھے، کچھ بھاگ جاتے تھے، پانی میں چھپ جاتے تھے، ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن یہ جہاد کرتا رہا امیر لشکر کے طور پر، کیونکہ جنوں میں سے تھا لہذا ان کی اسٹریٹجی کو جانتا تھا، ویک پوائنٹس اس کو معلوم تھے، اسی کو امیر بنایا گیا تھا اور یہ ان کے خلاف جہاد کیا کرتا تھا، اور یہی شیطان نکلا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیاطین الانس والجن، اور آخری صورت میں بھی جب پناہ مانگی گئی ہے تو شیطان انسانوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں ان سے مانگی۔ تو ہماری نسل میں بھی یہ دونوں کی آپس میں کولیبریشن ہے، آدم کی اولاد میں سے بھی شیاطین نکل آئے ہیں، جنوں کی نسل میں سے بھی شیاطین نکلے، یوحون بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کی طرف ملمع کی ہوئی پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہوا، زخرف القول، برے مقصد سے کسی بات کو مزین کر کے کسی کو سپلائی کرنا، یوحون وحی کرتے، اشارہ کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں کسی کے دل میں بات، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے جو انسانی شیطان ہوتا ہے، وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اچانک کہتا ہے یار میرے دل میں خیال آیا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، اب یہ وہ نہیں بول رہا، اس کو وہ خیال پکڑایا گیا، ذرا اس پہ بات چلایا، ایک بندہ بھی ان میں سے ٹوٹ گیا تو بڑی کامیابی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے جی تو بحث چل پڑی ہے، وہی چلاتا ہے، یوحون بعضهم الی بعض۔ تو ان کے تعاون سے یہ چلتا ہے، اکیلا شیطان کچھ نہیں کر سکتا، اسے صرف خیال ڈالنے کی صلاحیت دی گئی ہے، ایک وسوسہ آتا ہے آپ نہ کریں خیال پہ عمل، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، وہ مار نہیں سکتا، آپ کو قابو کر کے کوئی کام نہیں کروا سکتا، ایک خیال ڈالتا ہے بس،
اسے انسانوں میں سے وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے خیال کو لے کر آگے مارکیٹنگ کریں، شراب بیچیں، جھوٹ بیچیں، آن لائن مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی آئیڈیا چھوڑ دیں اور لوگوں کو کنفیوز کر دیں اللہ کے احکامات کے بارے میں۔ تو اسے انسان چاہیے، جب تک اسے انسان نہ ملے بظاہر وہ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بندے کی دوستیاں ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو کسی دوست کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ پہلا سگریٹ بھی کسی دوست نے، یار چھک ہوئے، فری میں ہوتا ہے، بندہ کرے 2 سوٹے مار لو، کیا ہوتا ہے، یہ بھی تو پیتا ہے اور دیکھو تو ابھی تک زندہ سلامت ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ سرخ و سفید ہے۔ تو ہمیشہ دوست ہی مشورہ، چلو یار چل چھٹ یار، تو بندہ جب دیکھتا ہے میں ایک ہوں، یہ 4 5 7 ہیں، تو وہ بھی چل پڑتا ہے ایزی ہو کے۔ اگر شیطان خود آ جائے شیطانی شکل میں تو شاید پیشاب ہی نکل جائے، گناہ کرنا تو دور کی بات، اس کو دیکھ اس کا پیشاب نکل جائے، گناہ ہی نہ کرے، تو انسان دوستوں کی شکل میں پھر وہ آتا ہے، ان کو خیال ڈالتا ہے، وہ ساتھ لے کے پھر چلتے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو یہ امتحان ہے کہ ہم اس کے خیال کو لیتے ہیں۔ اچھا دوسری طرف فرشتے ہیں، وہ بھی القاء کرتے ہیں۔ وہ جب انسان مرتا ہے، نیک انسان مرتا ہے جو کہتا ہے رب میرا اللہ، اور پھر اس کے بعد ڈٹ جاتا ہے، اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا پالنے والا، میرا پالنہار اللہ ہے۔ پھر جب اس کو کوئی کہتا ہے تیری رزق کی بندش ہو گئی ہے اور وہ کانپنا شروع ہو جائے، تو پھر استقامت تو کوئی نہیں نا، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ سکھوں سے تعویذ لے لیتے۔ دبئی میں سکھوں کا گردوارہ ہے، وہ سکھ تعویذ دیتا ہے، دیکھیے گا سکھ کم ہوتے ہیں، مسلمان زیادہ ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر کوئی بھی مصیبت آئے وہ کہتا ہے رب نے بھیجی ہے، وہی کٹوائے گا، وہی اس کا اجر دے گا، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ یہ چوری کھانے والا مجنوں ہے یا خون دینے والا مجنوں ہے، کوئی بات نہیں، اس نے ڈالی ہے وہی ہٹا دے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ اچھے اور برے حالات جو آتے ہیں یہ کوئی الگ خدا نہیں ہے جو ڈالتا، ایک ہی خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر سے آزمائیں گے۔ یہ شر اور خیر کسوٹی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان موجیں ہی کرتے رہیں گے، بلکہ کہا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ سارے مسلمان ہی کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کی چھتیں، سیڑھیاں، بیڈ سارے سونے کے بنا دوں، دروازے۔ سورہ زخرف، اس کا نام ہی سورہ زخرف ہے، گلٹرنگ۔ دنیا کی یہ اہمیت ہے۔ تو بندہ مومن جو یہ کہتا کہ میرا رب اللہ، پھر اس کے ایمان کو کوئی مصیبت ڈگمگا نہیں سکتی، ڈٹا رہتا۔ اور دوسرے بس ذرا سی تنگی آئی، ذرا سی تکلیف آئی، 2-4 سال اولاد نہ ہوئی، پھر وہ دوسری کھڈیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے، دروازے سے نہیں ملتے، شاید کسی کھڈی چوں کم ہو جائے۔ وہ نادرا یا وزارت خارجہ جائیں کام نہ، تو باہر وہ جو کھوکھے لگائے چائے والے بیٹھے ہوتے، ریڑھی والے، بندہ پھر ان کو یار کوئی بندہ تاکہ کام کڑا دے، پھر کوئی فلاں بابے کے پاس، کوئی فلاں چاچے کے پاس، کوئی فلاں کے پاس، کوئی فلاں کے پاس۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یار خدا تو کرتا نہیں، کہیں سائڈ سے ہی کروا دو۔ کہا کہ خدا نہ دے، کوئی اور دینے والا بھی ہوتا تو اللہ کی قسم میں اس سے نہ لیتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتا۔ مرد یہ پسند کرتا ہے اس کی بیوی بھوکی ہو، تب بھی وہ محلے کے کسی امیر سے جا کے کچھ لے لے، اس کی غیرت گوارا کرے گی؟ نہیں۔ تیرا کام تھا مجھ سے مانگنا، میں کہیں سے ارینج کروں گا، میں ادھار لوں، میں قرضہ لوں، میں ایڈوانس سیلری لے لوں، میں جو یہ میرا کام تھا، تیرا کام نہیں تھا کسی کے پاس جانا، میری غیرت کا مسئلہ تھا۔ ہم فیل ہو جاتے ہیں نا، شیطان پھر تنزیہ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ پاک کو میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھ سے بہتر نہیں، گلی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کے کام ایسے ہی ہوں گے۔ تو
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ استقامت نہیں، یہ قیامت ہے کوئی معمولی۔ آپ ایک جگہ ڈٹ گئے نا تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ آرام آ گیا، اس سے بڑا امتحان آئے گا، بڑی آزمائش آئے گی۔ مال پہ آئی، آپ نے کہا کوئی گل نہیں ملی، اولاد پہ آ گئی ہے، گھر بھرا ہوا ہے معذوروں سے، پھر بدزن کا وہ بار بار خیال ذہن میں ڈالتا ہے، وہ فلاں جگہ خاک کھانے سے، 7 سلام کرنے سے، 2 طواف کرنے سے، فلاں تعویذ بندوانے سے فلاں کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو پھر بیوی بھی دھکے مارتی ہے کہ تو بھی یا منہ کالا کر، شاید ہمارے یہاں کوئی ٹھیک پیدا ہو جائے۔ اچھا امتحان دیکھیں، وہ چلا گیا، ایمان ضائع کر دیا اس نے، جو امتحان تھا اس میں فیل ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے اب جا لے جا، صحت مندی لے جا، قیمت تو دے دی ہے تم نے ایمان اس کی، تو پھر خالی ہاتھ نہ جا، اللہ صحت مند دے دیتا ہے۔ اب پچھتاوا کھاتا ہے کہ وہ پہلے ہی میں چلا جاتا تو یہ جو 5-6 لیٹے ہوئے یہ بھی صحت مند ہوتے، بتائیے۔ اب وہ بیوی بار بار کہتی ہے پہلے تو میں کہا تھا نا، تو پہلے چلا جاتا تو اگر یہ آخری والا 7واں بچہ ٹھیک تھا تو وہ پہلے 6 بھی ٹھیک ہوتے۔ آپ اولاد پہ استقامت رکھیں گے جان پہ آ جائے گی۔ یہ تو جب تک آپ زندہ، یا ترقی جاری رہے گی یا تنزل ہوگا۔ یہ وہ سانپ اور سیڑھی والا کھیل ہے، لوڈو کھیلتے ہیں نا، سانپ پہ گئے تو سیدھے نیچے پھر۔ سارے ابلیس کے ساتھ یہی ہوا ہے نا، وہ سیڑھی پہ چڑھتا جا کے فرشتوں کا خطیب بن گئے۔ مسعود بھائی ذرا پانی دیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر سانپ لڑ گیا اس کو، بہت زیادہ گرم تو نہیں، جزاک اللہ۔ کہتے ہیں کہ انا کا جو سانپ ہے نا، اس کو سانپ کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ وہ جو سارا تصوف ہے نا وہ ان چند شعروں میں۔ اجرے شاہ مقیم تے ایک جٹی عرض کرے، پنج مرن سہیلیاں تے ستاں نو تاپ چڑھے، یا 7 مرن سہیلیاں تے 5 نو تاپ چڑھے، 5 مرن سہیلیاں 7 نو تاپ چڑھے۔ وہ 7 لطیفے جو ہمارے 7 لطائف گرموں، یہ اصطلاح میں کہتے ہیں گرموں کا چلنا، اور وہ جو 5 بری عادتیں ہیں وہ ہیں جو سورہ حجرات میں بیان کی گئی ہیں۔ تمسخر مت کرو، کسی کا لقب مت رکھو، تجسس مت کرو، وہ غیبت مت کرو۔ 5 مرن سہیلیاں، وہ 5 عادتیں میری مر جائیں، 7 لطیفے گرم ہو جائیں، کتی مرے فقیر دی جڑی کاؤں کاؤں نت کرے، لالچ، یہ مر جائے، ہر وقت منہ کھولے رکھتی ہے۔ قرآن میں کتے کی مثال دی گئی ہے کہ 2 تب بھی جیب لٹکائے رکھتا ہے، اور نہ 2 تب بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا کہ خالی ہے۔ ان تترکو یلہس۔ اچھا، میں بکرا دیاں گی پیر جی میرے سر دا کونت مرے، تکبر۔ اس تقیے دار فقیر نو شالا لا دا ناگ لڑے، لا دیکھنا بالکل سانپ کی شکل وہ جو بنا ہوتا ہے، یہ جو میرا نفس ہے، یہ تقیے دار فقیر قبضہ کیا ہو نا۔ تقیے دار کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں بس وہ اس جگہ کو پھر حکومت سڑک ٹیڑھی کر لیتی ہے لیکن بابے کو نہیں اٹھاتی۔ میرے اوپر قبضہ کیا ہوا اس نے، مرضی چلاتا ہے اپنی، میں ویسے منہ سے کہتا رہتا ہوں لا الہ الا اللہ، مرضی اس کی چلتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، انہوں لوگوں کا حال دیکھا ہے جو کہتے تو لا الہ الا اللہ ہے لیکن اتخذ ہواہ الہہ، اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنا الہ بنا رکھا ہے اپنی خواہش کو، خواہش دوڑاتی ہے اسے، مرضی اس پر خواہش کی چلتی ہے، اللہ کی کمانڈ نہیں لیتا، لیکن کہتا یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جھوٹ، کاغذوں میں جگہ مکان کسی اور کا ہوتا ہے،
قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے اور یہ جو قبضہ ہوتا ہے یہ 90% جو ہے یہ ملکیت ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں وہ کاغذ والے کی صرف 10% ہے. جو قابض ہے ہمارے قانون میں 90% وہ مالک ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے، اس کو دلیل دینے کی ضرورت ہے کوئی نہیں. میری پاس میری چیز ہے، ثبوت کیا میرے پاس ہے. تو قابض جو ہے یہ 90% مالک ہوتا ہے ہمارے قانون میں. نام ہم کس کے ہیں؟ پیٹنٹ. اذان اللہ کی دی جاتی ہے نا، یہ پیٹنٹ کیا جاتا ہے ہمیں کہ یہ دس پروڈکٹ از لائسنسڈ ٹو. میرے ہاں بچہ ہوا نا تو کہا گیا کہ یہ بچہ ہم نے لائسنسڈ کیا قاری حنیف کو، لیکن یہ اس کی جو ملکیت ہے، اس کی جو آنرشپ ہے، ریمینز ود اللہ سبحانہ و تعالی. وہ مجھے لائسنسڈ کیا گیا ہے لیکن اس کا مالک اللہ ہے. اس نے فار دا ٹائم بینگ مجھے دیا ہے کہ میری حدود کے اندر رہتے ہوئے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کی تنخواہ کھا سکتے ہو، یہ سے کر سکتے ہو، لیکن تم اسے میرے خلاف نہیں استعمال کر سکتے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تم کسی مخلوق سے بھی خالق کی معصیت نہیں کروا سکتے. تم بیوی سے اللہ کا قانون نہیں توڑوا سکتے. وہ تیری بیوی، آپ دیکھیں سیگا جو ہے نا نکاح کا، اس میں باقاعدہ یہ جملہ شامل کیا جاتا ہے کہ 7 حکم شریعت کے میں نے قبول کیا. اب طلاق بھی دوں گا تو شریعت کے مطابق ہوگی، اور بساؤں گا بھی تو شریعت کے مطابق بساؤں گا. اسے ایک شریعت کے خلاف استعمال ہے تو میری بیوی ہے. اللہ کون ہوتا ہے یہ کرنے والا؟ یہ بغاوت ہے کہ چیز لی اور پھر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو اس شخص کا حال دیکھا کہ رجسٹرڈ وہ اللہ کے نام ہے لیکن قبضہ اس نے اپنا رکھا ہوا ہے. اپنا الہ وہ خود ہے، سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے وہ. ہمارا حال اکثر و بیشتر یہی ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، فلاں بھی، لیکن جہاں ہماری انا سے اللہ کا کوئی قانون ٹکراتا ہے تو ہم بالکل آگے سے ناگ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں شریعت کے سامنے. یہ ابلیس کا حصہ ہے ہمارے اندر، جس طرح وہ ناگ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا اللہ کے سامنے. انسان جو ہے نا یہ جوائنٹ وینچر ہے شیطان اور فرشتے کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جس شان کے ساتھ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میں نفس کی قسم کھاتا ہوں اور جس ترتیب سے میں نے اس کو، جس ریشو پروپورشن سے میں نے اس کو بنایا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اس میں فجور بھی الہام کر دیا، اپلیکیشنز میں رکھ دیا، سٹور میں رکھ دیا، اور تقوی بھی رکھ دیا. اب تم سٹور میں سے جو چیز نکالو گے وہ چلے گی اور پھر تم حساب دو گے اس کو. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک رکھا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس تقوی کو تو چھپا دیا، ہائیڈ کر دیا، اور شر کو ڈسپلے کر دیا. تو شیطانیت اور فرشتے ملوکیت کی ہم جوائنٹ وینچر ہیں ہم لوگ. فرشتے بھی القاء کرتے ہیں خیر، شیطان بھی. ہم دونوں ریسیپٹر دونوں کے ہمارے اندر موجود ہیں. وہ بھی القاء کر سکتا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے، وہ عمل ہم سے نہیں کروا سکتا. یہ بات بالکل طے ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہے. قرآن پاک میں اس کی سٹیٹمنٹ جو آخری سٹیٹمنٹ ہوگی قیامت کے دن جب وہ فیصلے ہو چکیں گے تو وہ اپنا بیان دینا چاہے گا، کہا جائے گا ٹھیک ہے تم بھی ریکارڈ کروا دو. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. لوگوں اللہ پاک نے تم سے جو وعدے کیے تھے سارے سچے تھے اور میں نے تم سے جو کیے میں نے جھوٹ کیا. میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، میں تو شراب بیچتا تھا، خواب بیچتا تھا، تمنائیں بیچتا تھا، میرے پاس ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں. ما کان لی علیکم من سلطان. میرے پاس تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی طاقت نہیں تھی. نہ میں فزیکلی تم پر کو جو ہے وہ فورس کر سکتا تھا گناہ کرنے کے لیے، نہ میں کوئی گناہ کی تمہیں دلیل دے سکتا تھا کہ زنا کرو، زنا بڑی اچھی چیز ہے. اگر زنا اچھی چیز ہے تو اپنی بہن کے ساتھ کیوں نہیں ہونے دیتے تھے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں پتہ ہے یہ غلط.
یا بتاؤ کہ ابلیس نے تمہیں صحیح ثابت کر کے دکھایا ہی نہیں. تکبر کرتے ہو تم، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جب تمہارے ساتھ کوئی تکبر کرتا ہے تمہیں آگ لگ جاتی ہے. اگر اچھی چیز ہے تو کیوں آگ لگی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، تمہارے ساتھ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تمہیں آگ لگ جاتی ہے. وعدہ خلافی کرتے ہو، تمہارے ساتھ جب کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے آگ لگ جاتی ہے. اس کا مطلب تمہیں پتہ ہے غلط چیز ہے. کوئی کرے تو غلط چیز ہے، تم کرو تو ٹھیک ہے. ما کان لی علیکم من سلطان، جو کچھ تم نے کیا ہے میرے مشورے سے، میں نے کوئی دلیل دی ہے تمہیں کہ ملاوٹ کرو یہ اچھی چیز ہے؟ میں نے کوئی دی ہے دلیل؟ میں نے مشورہ دیا تو ملاوٹ کرو، اچھی ہے یا بری ہے، مال بن جائے گا تمہارا. تم نے خود کیا. اور میں خود، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو وضو کر کے چلا تھا گھر سے، سبحان اللہ کرتے آیا ہوں، سیڑھیوں پہ چڑھوں، آگے شیطان کھڑا تھا، اس نے ایک لگائی ہے کیاڑی پر اور کہا کہ چلو دفعہ ہو، تیرے مقدر میں نماز ہی کو نہیں لکھی تھی، چلو سین میں چلتے ہیں. پکڑا اس نے مجھے، مار کے ڈالا ٹیکسی میں اور سیدھا جناب الڈوراڈو لے گیا. ٹکٹ اس نے پہلے ہی لیا ہوا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں وہ سارا کام بھائی تم نے خود کیا ہے. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی. اس کا میل باکس ہمارے اندر کھلا ہوا ہے نا، اس میں اس نے خط ڈال دیا تھا، ایک ای میل بھیج دیا تھا وائرس والا. فرشتوں نے بھی خیال ڈالا ہے چل یار آج 2 نفل زیادہ ہی پڑھ لیں، پتہ نہیں آج کا دن تمہارا آخری ہو، شاید پلڑا دونوں کا برابر ہو، یہی 2 نفل تمہارا پلڑا جھکا دے، تمہیں جنت میں لے جائے، کر لے یار. کتنے ساتھی ہیں ہمارے، وہ میرا وہ پھوپھی ذات تھا، پکوڑے لے کر موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے، پکوڑے نہیں کھائے گئے اس سے، بیچارے بکھرے ہوئے گاڑی کے نیچے آ گئے، جو منہ میں تھے منہ میں رہ گئے، جو ہاتھ میں تھے وہ نیچے بکھر. یہاں بچی آئی ہے مسجد کے سامنے، اس کی شادی تھی، شادی کی شاپنگ کر کے آئی ہے، بس سے اتری ہے گاڑی کے نیچے آ گئی، سب کچھ بکھر گیا ہے، خواب بھی بکھر گئے ہیں، وہ شاپنگ بھی بکھر گئی ہے، لاش بھی بکھر گئی ہے. بھائی 3-2.5 درہم کی چپل کینچی، چپل کی گارنٹی ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں. فرشتے یہی سمجھاتے ہیں. تو جب وہ وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا. درد ہوتا ہے نا بندے کو جان نکلتے ہو، وہ بے ہوش دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ادھر اس کی لائن کھلی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیک ان ہو رہا تھا آخرت کے لیے. فرشتے تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تھوڑی سی دیر ہے بس جنت ہی جنت ہے آگے. التی کنتم توعدون، جو تم سے وعدے کرتے تھے وہ پار سامنے، بس یہ لائن ہونی ہے تمہاری، امیگریشن ہونی ہے اور سامنے آگے پھر جنت ہی جنت. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہیں اچھے اچھے مشورے دیا کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں. یہ موت کے وقت ہی یہ منظر ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. تو شیطان کہے گا کہ الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، قبول تم نے کی، فلا تلومونی، مجھے بلیم مت کرو، میرے اوپر مجھے ملامت مت کرو. وہ دیں گے نا گالیاں وغیرہ دیں گے نا وہاں پہ، اس نے بیڑا غرق، سامنے جو آ جائے گا تو وہ اوے اچھا یہ شیطان ہے، اور تیری ایسی دی تیسی، تو وہ کہے گا لا تلومونی، نا لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. فیصلہ تم نے کیا، میں تو مشورہ دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ بازار جاتے ہیں، ہر دکان والا باہر نکلا، حاجی صاحب آ جائیں جی، بھائی صاحب آ جائیں جی، بھائی صاحب کیا لینا ہے جی. تو آپ ہر ایک کی بات پر دکان میں گھس جاتے ہیں. نہیں، آپ اپنے مطلب والی دکان میں گھستے ہیں، اس کا زور نہیں چلتا کہ آپ کو اٹھا کر دکان میں لے جائے. اسی طرح ابلیس آپ کو کہیں گناہ والی جگہ پر نہیں لے جا سکتا. یہ ہم کرتے ہیں. فرشتے ہمارے نفل نہیں پڑھ سکتے، ہم خود پڑھتے ہیں. مشورہ وہ بھی دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے، اللہ پاک کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. آج نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے. بھائی صاحب تم میرے اوپر گناہ ڈال کے تو بالکل جنت میں نہیں جا سکتے، اور میں کہوں کہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی، میں بھی نہیں جا سکتا. میں نے مشورہ دیا برا، اللہ کے خلاف دیا ہے، اللہ کے خلاف تو تمہیں بھڑکایا، ٹھیک، میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم اپنے کرتوتوں میں جو میری شراکت کہتے ہو نا، میں اس کا انکار کرتا ہوں.
کفر کرتا ہوں اس کا، میں نے نہیں تمہارے گناہوں میں شراکت کی، میں نے مشورہ دیا، گناہ تم نے کمپلیٹلی خود کیا ہے۔ اللہ پاک نے نہیں کہا کہ اس نے غلط کہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے غلط کہا، کہ ٹھیک سٹیٹمنٹ اس نے دی، مشورہ دیا اس نے۔ تو شیطان جو ہے وہ جنات میں سے دو مخلوق ہم سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، سینسیبل جو تھی، فرشتے، شیطان، ان دونوں کو سامنے رکھ کے اللہ نے ایک تیسری بنائی جس کے اندر ایسی صفتیں بھی رکھی، ایسے امکانات رکھے جو فرشتوں میں ممکن نہیں تھے، کہ یہ جب اس رستے پہ چل پڑے تو فرشتے اس کے پانی سے وضو کریں، اتنا نیک۔ اور شیطانیت کی طرف چلے تو شیطان اور ریحان پریشان کہ اب تو میری ضرورت ہی کوئی نہیں، یہی کافی ہے، وہ بس واک مین لگا کے سنتا رہے، ہم ہی لے لیں گے۔ دونوں کا ہمارے اندر عنصر موجود ہے، اب ہم نے فیصلہ کرنا کہ کون سی اپلیکیشن کھولنی ہے، اطاعت والی، نافرمانی والی۔ اور ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نافرمانی والی چھوڑ کے فرمانبرداری والی جب اختیار کرتے ہیں تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ اچھا، ابلیس کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا، میں آپ کا اس کے سوال کا جواب اللہ نے پریکٹیکلی دے دیا تھا، فرشتوں کا بھی پریکٹیکلی دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر آپ کس کو بنائیں گے، فساد مچا دے گا، یہ زمین، اتنی بڑی زمین کا نظام یہ کیسے سنبھالے گا، یہ اسی زمین میں سے پیدا کیا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر تجربہ کروایا، زمین کی مختلف چیزوں کے، جڑی بوٹیوں کے نام پوچھے جناب علی، تو فرشتے تم پہلے پیدا ہوئے ہو نا، گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ آدم کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اس نے سارے گنوا دیے۔ پہلے یہ بتاؤ یہ بوٹیاں، جڑی بوٹیاں کیا ہیں، تم صدیوں سے دیکھ رہے ہو۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس وہی سبحان اللہ الحمدللہ ہی آتا ہے، باقی تو کچھ نہیں آتا۔ قال یا آدم انبئهم، آدم ذرا سنا ان کو، پڑھ کے سنا۔ فلما انبأهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جب پڑھ کے سنا دیا تو کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ثابت کر دیا کہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے زمین کے علوم کا جاننا ضروری ہے، اس کا نام ہے علم الاسماء، دی نالج آف فزیکل سائنسز، جس میں آج غیر مسلم قومیں ہم سے بہت آگے ہیں۔ انہوں نے ایک کا انتخاب کر لیا، وہ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے نا، ہمارے بھائی ہیں وہ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، یہ کون ہے یہ کون ہے، یہ بس۔ علم الاسماء انہوں نے سنبھالا اور اس کو معراج پر پہنچا دیا۔ سائنس آج اسی طرح کھول رہی ہے آیات، جس طرح آپ قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، یہ کونی آیات ہیں، یونیورسل سائنس آف گاڈ، ورک آف گاڈ علم الاسماء ہے، ورڈ آف گاڈ علم الہدا ہے۔ تو انہوں نے اس کو معراج تک پہنچا دیا۔ آج آپ دیکھ لیں سارا انہی کے، آپ یہ جس پہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، یہ ہے مائک ہے، یہ ساری چیزیں کہاں، وہ کیمرہ ہے، یہ کیا ہے، ان کی۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو دین ہمیں دیا گیا تھا اس میں ہم نے اس کو تحت الثری میں پہنچا دیا ہے۔ فرقہ بندی ہے، مسجدیں بٹ گئی ہیں، نفرتیں پالی ہیں ہم نے، ممبر سے بھی دوسروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، لوگ سکون کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے ان کی دم پر آگ لگا کے باہر بھیج دیا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں بولتا، وہ اس کے ساتھ نہیں بولتا، سلام نہیں، دعا نہیں، ہم نے یہ کیا۔ تو زمین پر قبضے کے لیے نالج آف فزیکل، علم الاسماء، انہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا۔ آپ مجبور ہیں، آپ جا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، وہ بند کر لیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آن لائن ہے، اور اس وقت وہ نیو یارک میں ہے، اس وقت لندن میں دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس وقت یہ کیا ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے وہاں کام نہیں کیا، انہوں نے کام کیا ہے۔
مجبور ہیں. آپ اس دین کو انسانیت کے لیے نفع رساں ثابت کر دیں، فائدہ مند ثابت کر دیں، پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ سے اسی طرح کر لیں گے جس طرح آپ جاپان جا کے آرڈر دیتے ہیں اور آپ کینیڈا سے منگواتے اور جرمنی سے منگواتے ہیں. آپ نے تو دین کو تباہ کن ثابت کیا انسانیت کے لیے. انسانیت کا دشمن جدھر جاتا ہے لاشیں بچھاتا چلا جاتا ہے اور گردنیں اتارتا ہے اور ٹینک زندہ انسانوں کے اوپر چڑھا دیتا ہے اور گاڑی میں بند کر کے ان کو بم سے اڑا دیتا ہے اور ان کو جناب علی ایک جگہ ایک بٹھا کے تو پھر ان کو پانی میں ڈبو کے مارتا ہے. ہر اذیت ناک طریقہ تم نے اختیار کر کے اس کے کلپ تم نے دنیا میں پھیلا دی ہیں کہ یہ ہے اسلام. یہ تعارف ہے، پہلا تعارف. تو دنیا کیوں قبول کرے گی؟ اس کو کیوں قبول؟ ہم نے بدنام کر دیا. اچھا جب یہ ہو گیا اس کے بعد پھر شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوا. فرشتوں کے ساتھ ہوا. آدم علیہ السلام جیت گئے. فرشتوں کو دنیاوی کوئی علم نہیں تھا. کہا کہ آدم اس لیے دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دنیاوی علم ہے. آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ دنیاوی علم جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہے. ایک جگہ آتی ہے یا دنیاوی علم کام نہیں آتا. ایک پابندی لگا دی کہ یہ نہیں کرنا. ابلیس نے آ کر مشورہ دیا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، قسم کھائی، ٹریپ کر لیا، ہو گیا ٹھیک. اب اللہ پاک نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا. علامہ شعراوی کہتے ہیں، بہت بڑے مفسر، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی خطا ہوئی تھی. جیسے رمضان میں پابندی ہوتی ہے نا بیوی کی روزے میں، اسی طرح کی پابندی تھی. غلطی ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو نن تھا وہ زوج کا، وہ بیوی تھی. تو کہتے ہیں کہ غصہ اللہ کو زیادہ اس لیے چڑھا کہ اس کی ساس بھی کوئی نہیں تھی، سالے بھی کوئی نہیں تھے. یعنی وہ جن کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں نا، 100 عذر ہمارے پاس ہو جاتے ہیں نا. چلو جی وہ سالوں نے کہا یا میرے سسر نے کہا یا بیوی روٹ کے چلو، تمہیں خطرہ بھی نہیں تھا کہ بیوی روٹ کے چلی جائے گی، کہاں جانا تھا، تو ہی تو تھا اس کا. وہ کہا کرتے تھے، ہنستے تھے. وہ کہتے تھے کہ اصل میں جو تھا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا سسرال بھی کوئی نہیں تھا. اللہ پاک نے کہا کہ پھر تم سے کیوں ہو گیا. خیر جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی نا، اللہ پاک نے ابلیس کو بتایا یہ اس لیے تم سے بہتر ہے کہ اس میں عاجزی ہے، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور تو اپنی حالت دیکھ، تو آگ سے پیدا کیا گیا لیکن ابھی تک اکڑا ہوا ہے، یہ دیکھیے رو رہا ہے. یہ کمال ہے انسان کا کہ اب توبہ کر لیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.